اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فضائل اعمال میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں، جو حضرت شیخ نے لکھا ہے. اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے کیا اعمال رہتے تھے، کیا اوقات کی کس طرح سے حفاظت کرتے تھے، وہ حضرت شیخ نے جو ہے حدیث پاک میں جو ہے فضائل اعمال میں لکھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سے سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے. میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضان میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے، مغرب کے ضعف یعنی کمزوری کے، مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی. اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے. اس کے بعد صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد وظائف میں مشغول رہتے. اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر کی اشراق تک مراقبہ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کرتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے. اس کے بعد تقریباً 12 بجے تک، اور گرمیوں میں 1 بجے تک بزل مجہود 5 جلدوں میں مکمل شرح ابو داؤد کی ہے، عربی زبان میں ہے، تحریر فرماتے، اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے. اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے، اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے. عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے، اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے. بذل مجہود ختم ہو جاتے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بنی میں بذل مجہود دور وفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی. یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک کے معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، کہ نوافل کا یہ معمول دائم تھا، اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا. البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے سمجھنا بھی مشکل، یعنی کرنے کی بات تو بہت دور رہی. جو وقت اللہ کے راستے میں اور رمضان المبارک میں ایک سیکنڈ کی قدر کرتے تھے ہمارے بزرگ اللہ والے، اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے. حضرت اقدس مولانا شیخ الہند تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، یعنی پوری رات، اور یکا بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے. اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدسرہ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی، یعنی سب کام کاج بند کر کے صرف اللہ کا پاک کلام پڑھتے تھے اور سنتے تھے. بعد مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کی 1-2 فخان نوش فرمائے، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کرے. بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریح فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے، یعنی جتنی ہمارے اندر ہمت ہے اتنا تو ہم کریں، اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے فائق ہے. جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں،
کیا ہی اچھا ہو کہ کیا 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینے مر مٹنے کی کوشش کر لے، یعنی 1 مہینے تو اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر لے۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، یعنی جو نوکری کرتے ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینے تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر ہیں اور نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکے، یہ کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی وقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں، یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کرے کہ اس مبارک مہینے کو کلام اللہ کی ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔